السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن مسائل میں، جن معاملات میں اور جن امور میں میں تم کو کوئی بات نہ بتاؤں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، یہ چیز حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، جب میں تم کو کوئی چیز نہ بتاؤں تو تم اس سلسلے میں غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔ اور پھر اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، جو ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب ان کا کثرت کے ساتھ سوال کرنا، اور دوسرا سبب انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ تو پہلے تو بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اور جب نبی اس معاملے میں کوئی حکم بتا دیتے تھے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دو سبب تھے دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو جس کام سے روکوں اس سے رک جاؤ، اس کے اندر کیوں، کیسے، چوں چرا مت کرو، اور جس کام کے کرنے کا میں تم کو حکم دوں اس کو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا ارشاد مبارک۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوالات کرنے سے، زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا۔ بعض احادیث ایسی بھی ہے جس کے اندر سوال کرنے کے فضائل بتائے گئے ہیں۔
جیسے ایک روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ پیاسے کی تشنگی وہ سوال سے بجھتی ہے، سوال سے پوری ہوتی ہے۔ اب بعض روایات کے اندر تو سوال کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور بعض روایات کے اندر سوال کے فضائل بتا رہے ہیں۔ محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا اس طریقے پر کہ کسی معاملے کا حکم معلوم کرنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی معاملہ پیش آیا، اس کا حکم کیا ہے، آیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا کرنا حرام ہے یا حلال ہے۔ اس طرح کے سوالات تو کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہی نہیں، اس کو جائز سے آگے بہتر فرمایا۔ اور ایسا سوال جس کا نہ ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے اعمال سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی قبر کی زندگی میں اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، نہ وہ چیز معلوم کر لینے کے بعد ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھلے گا، نہ ہی گناہوں سے بچنے کا راستہ نکلے گا، کسی چیز سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ایسے سوالات کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، اس میں ان کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ ان دونوں بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کا سبب ایک لڑکی بنی تھی۔ اب اگر کوئی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس لڑکی کا کیا نام تھا تو یہ تو ایک فضول سوال ہے، اس لیے کہ اگر اس لڑکی کا نام معلوم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر اس کا نام معلوم نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اور یہ ایسی بات ہے کہ نہ قبر کی زندگی میں آپ سے اس کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے، اور نہ حشر کے میدان میں اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ اور پھر پل صراط پر جانے میں آخرت کے جتنے مراحل ہے، آپ کا یہ سوال ان مراحل میں سے کسی بھی ایک مرحلے میں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی کو ایسے سوالات سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے جو کہ اس سے متعلق نہیں ہے یا اس کو ابھی تک پیش نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی سوالات لے کر کے آ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ایسا ہو گیا تو اس کا کیا حکم رہے گا، ایسا پیش آ گیا تو یہ جائز رہے گا کہ ناجائز رہے گا۔ آدمی کو تو وہ سوال کرنا چاہیے جس مرحلے سے وہ گزر رہا ہے، جو مسئلہ اس کو پیش آیا ہے زندگی کے اندر۔ صرف ذہن میں ایک بات آئی تو اس کو لے کر کے سوال کرنے لگنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر بہت سارے احکامات فرض کیے ہیں، جیسے کہ نماز ایک فریضہ، حج فریضہ، روزہ فریضہ، بہت سارے احکامات ہیں۔ تو احکامات کن پر فرض ہوتے ہیں، کب فرض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو آدمی سوال کر سکتا ہے، لیکن کیوں فرض ہو رہے ہیں، اس کے حلال ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کو کیوں حلال رکھا گیا ہے، اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، کیوں اس کو حرام رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس طرح کے سوالات کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز فرض کی، فجر کی نماز میں 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء کے اندر پھر 4۔ اگر آدمی اپنے ذہن سے سوچنے لگ جائے تو یہی سوچے گا کہ فجر کا جو وقت ہے وہ تو فرصت کا وقت ہے، کوئی مصروفیت مشغولیت نہیں رہتی، اس لیے اس وقت میں 4 رکعت ہونا چاہیے۔ ظہر کا وقت، عصر کا وقت مصروفیت کا وقت ہے، آدمی اپنے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عقل اب کہے گی کہ ان موقعوں پر جو مصروفیت کے ہیں 2 رکعت ہونی چاہیے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے اندر جو 2 رکعت رکھے، ظہر میں 4 رکعت رکھے، عصر میں 4 رکعت رکھے، آدمی اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے سے اس کے پیچھے کیا حکمت اللہ کی کار فرما ہے، کیا مصلحتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اپنی عقل سے جاننا چاہ رہا ہے، اور اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی مصلحتوں میں، اللہ کی حکمت میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کی مصلحتوں کا اور اس کی حکمتوں کا احاطہ بندے کے چھوٹے سے دماغ اور چھوٹے سے عقل کے لیے ممکن بات نہیں ہے۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ دین سے دور اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جو بات دماغ اور عقل کے اندر آئے گی اسی کو سمجھ کر عمل کریں گے، اور جو بات عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی بنیاد پر جب لوگ چلنے لگتے ہیں اپنی عقل کو معیار بنا کر، بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہے جو عقل کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اب عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ ان احکامات کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنی چھوٹی سی عقل کے ذریعے سے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اس کو جاننا نہیں چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنی بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، ان ساروں میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ یہ جو فرض کیا گیا ہے، یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ ایسا سوال کرنے والے ایک صحابی بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ ہاں، سوال کرنے والے ایسے ایسے صحابہ میں ملیں گے، اللہ کے نبی اس مسئلے کا کیا حکم ہے، آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے سوالات کرنے والے تو بہت صحابہ ملیں گے، لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے مصلحت کے بارے میں، حکمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو۔ اسی لیے حکمت کے پیچھے پڑنے کے بجائے، مصلحت کے پیچھے پڑنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیا ہے، جو کام کرنے کو کہا گیا ہے، اس کام پر، اس حکم پر بندے کی توجہ ہونی چاہیے۔ مصلحت کے پیچھے اور حکمت کے پیچھے بندے کو نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لوگ کسی بھی عمل میں حکمت کے اور مصلحت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حقیقتاً ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت کے اندر کمی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بھی آدمی کے دل میں کسی کی محبت ہوگی، اس کو بڑا مانتا ہوگا، اس کی عظمت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، دنیا ہی کے معاشرے کے اندر لے لیجیے، اگر کسی سے محبت ہے، بڑا مانتا ہے، اگر وہ سامنے بڑا کوئی حکم دیتا ہے، کسی کام کے کرنے کو کہتا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا، بلکہ آدمی کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ جب یہ بڑے ہیں، جب یہ قابل احترام ہیں، تو یقیناً ان کے حکم دینے میں کوئی مصلحت ہوگی۔ اسی لیے اب وہاں پر یہ تکلیف نہیں کرتا کہ ان سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، بلکہ ان کے کہے ہوئے کام کو فوراً انجام دیتا ہے اور مصلحت کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ ایسے ہی اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، محبت ہوگی، تو پھر مصلحتوں کے پیچھے، حکمتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے آپ کے ارشادات کی تعمیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، اس راستے پر اپنے کو چلائے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی اسی چیز کا نمونہ ہے۔ اور کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ بھی اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی ارشادات میں جو مصلحتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، اس کو نہیں پہچان سکتے تھے؟ ہم سے زیادہ عقل والے تھے، اسی لیے انہوں نے احکامات کو جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیا تھا کہ جب ہم نے بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیے ہیں، تو پھر اب ان کی باتوں کو بغیر حکمتوں کو جانے کے، بغیر مصلحتوں کو جانے کے، آنکھ موچ کر کے ان کی باتوں کو مانیں۔ ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کو ہم بغیر چوں چرا کیے کہ کیوں کا سوال کیے بغیر ہم ان کی ساری باتوں کو مانتے چلے جائیں گے۔ اسی کے اندر انسان کی کامیابی۔ یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کے اندر سمجھ لی تھی۔ کوئی بچہ گھر کے اندر جب ماں باپ اس سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کر دو، فلاں چیز لا کر کے دے دو، یا کوئی نوکر ہے جو دکان کے اندر کام کرتا ہے، اگر مالک اس سے یہ کہے کہ فلاں جگہ جا کر کے فلاں چیز لا لو، اگر وہ نوکر یا بیٹا پلٹ کر کے یہ سوال کرے اپنی ماں سے یا اپنے مالک سے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آپ جو چیز منگا رہے ہیں اس کے اندر کیا، آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ اس پر مالک ناراض ہو جائے گا، بلکہ اس کا کان پکڑ کر کے دکان کے باہر کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیا مصلحت کار فرما ہے، اس سے مجھے کیا کام ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، نوکر کو اس سے کیا سروکار۔ اب یہ تو انسان ہے، مالک بھی انسان اور نوکر بھی انسان۔ جب مالک کوئی حکم نوکر کو دے رہا ہے اور پھر اپنی مصلحت کو بتانے کے بجائے اس کو ڈانٹنا شروع کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ دونوں تو انسان تھے، لیکن مالک پھر بھی پوچھنے پر ناراض ہو گیا۔ تو اب بتائیے، جو پوری حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، اگر ہم اس کی حکمتوں کے اندر دخل اندازی کرنے لگیں گے، ہم اس کی مصلحتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ کتنا ناراض ہوگا، اس کو کتنا طیش آئے گا۔ اسی لیے بندے کو مصلحتوں کے پیچھے اور حکمتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اعمال پر، اپنی عملی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ آدمی کو سوالات کثرت کے ساتھ کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک تو ایسا سوال جو اس کی عملی زندگی سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ایسا سوال جو اس کو ابھی تک پیش نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ آگے زندگی کے اندر پیش آ جائے، لیکن جب تک کوئی مسئلہ زندگی میں پیش نہ آ جائے اس کے بارے میں غیر ضروری سوال نہ کرے۔ تو اس طرح کے دو سوالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے، ہلاکت والے راستے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔